الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال روح القلوب ساعة فساعة إن القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، قابل قدر بزرگوں، اس وقت آپ کے سامنے پارہ نمبر 21 میں سورۃ لقمان کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ کی بھی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے انتخاب کی وجہ ہمارے صوبہ پنجاب کا آج کل کا ماحول ہے۔ ہمارے ہاں سرکاری سطح پر صوبہ پنجاب میں بسنت کا میلہ منایا جا رہا ہے، اور پنجاب حکومت اس کی سرپرستی کر رہی ہے، اور اس کے انتظامات پر بیت المال سے جو عوام کی امانت ہے کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، تو اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں۔ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دین اسلام ایک معتدل اور متوازن دین ہے۔ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کچھ احکامات کرنے کے دیے ہیں، ایسے ہی کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے روکنے کے دیے ہیں، منع کرنے کے دیے ہیں، انہیں ناجائز قرار دیا ہے۔
جیسے عبادات کا حکم ہے، اسی طریقے سے دین اسلام کے اندر کھیل کود اور تفریح کے بھی احکام ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عبادت کا حکم دیا ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی طبیعت سے واقف ہیں کہ وہ ایک ہی کام کرتا کرتا اکتا نہ جائے، تو اس لیے ہمارے دین نے ہمیں کھیل کی بھی ترغیب دی ہے، تفریح کی بھی ترغیب دی ہے، ہنسی مذاق کا طریقہ بھی بتلایا ہے، کھیلوں کے طریقے بھی بتلائے ہیں، اور کھیلوں کو منتخب کر کے بھی بتلایا ہے کہ یہ کھیل امت مسلمہ کے لیے مفید ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب کھیل کود کی بات آئے تو اس کے متعلق اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، اسے معلوم کریں۔ تو آج کی اس نشست میں شریعت کے کھیل کود کے متعلق، تفریح کے متعلق جو بنیادی احکام ہیں، جو بنیادی شرائط ہیں، ان کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ اس وقت آپ کے سامنے میں نے جو سورہ لقمان کی آیت پڑھی ہے، اس کا سادہ ترین الفاظ میں ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی چیزوں کی خریداری کرتے ہیں، ایسے کھیل کی خریداری کرتے ہیں جو ان کو ان کے مقصد زندگی سے اور آخرت سے غافل کرنے والا ہے۔ من یشتری لہو الحدیث، ایسی باتیں جو غفلت میں ڈالنے والی ہیں ان کی وہ خریداری کرتے ہیں، اور صرف خریداری ہی نہیں کرتے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اس کو مذاق بھی بناتے ہیں۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بغیر علم، جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ ان کو اپنے دین کا مقصد معلوم نہیں، اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں، ان کے سامنے کوئی اعلیٰ مقاصد نہیں، ہدف نہیں، اس وجہ سے وہ ایسی چیزوں کو خریدتے ہیں، ایسی چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں جو انہیں ان کے مقصد زندگی سے، ان کی آخرت سے غفلت میں ڈالنے والی ہے، اور یہ ان کی جہالت ہے، جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک وعید بتلائی، سزا بتلائی، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت، ذلیل کرنے والا عذاب ہے، جو ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، ایسی سزا ان کو دی جائے گی۔ تو یہ تو آیت کا مفہوم ہے جو سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے اندر ایسی تمام چیزیں، تمام کھیل، تمام تفریح آ گئی جس کے اندر انسان کو نہ کوئی جسمانی فائدہ ہے نہ ذہنی فائدہ ہے، بلکہ اس میں پڑھ کر انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور مقصد حیات سے دور چلا جاتا ہے۔ تو اسے سامنے رکھ کر ہمیں بسنت کے میلے کا اور بسنت کے تہوار کا جائزہ لینا ہے کہ کیا اس کے اندر ایسی کوئی چیز تو نہیں پائی جا رہی جو ہمیں مقصد سے دور کر رہی ہو، آخرت سے دور کر رہی ہو، اللہ کے حکم کو توڑ رہی ہو، اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بن رہی ہو۔ پھر چونکہ نظام دین اسلام کا جو نظام ہے وہ اعتدال والا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے ایک قول آپ کے سامنے پڑھا، وہ فرماتے ہیں روح القلوب ساعتاً فساعتاً، اپنے دلوں کو تر و تازہ کرتے رہا کرو، ان کے لیے خوشی کا سامان کرتے رہا کرو کبھی کبھی۔ یعنی ایسا نہیں کہ تم عبادت میں ہی لگے رہو، ذکر میں ہی لگے رہو اور اکتا جاؤ، بلکہ فرمایا اپنے دلوں کے لیے خوشی کا سامان بھی کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ
جب دل جو ہے وہ کسی چیز سے تھک جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، بدن جو ہے جب کسی چیز سے تھک جاتا ہے اور اس کے اندر اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر دلوں کے اندر بھی مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، دل بھی تھک جاتے ہیں، اعلیٰ مقصد کی طرف دل کی توجہ نہیں رہتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے دلوں کو تر و تازہ کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں ہیں کہ تم حکمت اور دانائی کی مجلسوں کو اختیار کیا کرو، ان لوگوں کی مجلس اختیار کرو دلوں کو خوش کرنے کے لیے کہ جن کی مجلس کے اندر بیٹھ کر تمہاری ذہنی تربیت ہو، جس سے تمہیں علم حاصل ہو، جس سے تمہارے دلوں کے اندر خوشی پیدا ہو، ایسی مجلسوں کو تم اختیار کرو تاکہ ایک ہی کام کرتے کرتے تمہاری طبیعت اکتا نہ جائے۔ تو اس سے ہمیں کچھ اصول ملتے ہیں، کچھ ضابطہ ملتا ہے، قانون ملتا ہے۔ ایک قانون تو یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ مسلسل ایک کام کرتا 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 اس کا بدن بھی اکتا جاتا ہے، اس کا دل بھی اکتا جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے ایک چیز رکھی ہے۔ اب چونکہ دین اسلام اعتدال کا دین ہے، توازن کا دین ہے، اس لیے دین اسلام نے ہمیں حکم یہ دیا کہ نہیں بھائی، اکتاؤ نہیں، ایک کام کو کرتے کرتے اپنے دلوں کو خوش بھی کیا کرو۔ جو کھیل تو ہم نے تمہیں دیے ہیں ان کھیلوں کے ذریعے سے اپنے اندر بشاشت پیدا کرو، اپنے دل کے اندر جو ہے خوشی پیدا کرو، تاکہ تم اللہ کی عبادت بھی تر و تازگی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ کرو اور بے دلی کے ساتھ تم اللہ کے سامنے نہ آؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا شرائط ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو کھیل کے اندر نہیں ہونی چاہیے، جو تفریح کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس آیت سے ہمیں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کھیل ایسا ہونا چاہیے کہ اس کھیل کے اندر کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ ہو، اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، اللہ کی نافرمانی اس کے اندر نہ ہو۔ کھیل سے منع نہیں کیا، تفریح سے منع نہیں کیا، ہنسی مذاق سے منع نہیں کیا، بلکہ ایک حکم یہ دیا کہ وہ ہنسی مذاق، وہ تفریح کا کام، وہ کھیل کود ایسا ہو کہ جس کے اندر اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹنے پائے، اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ کی نافرمانی کیسے ہوگی؟ اگر کھیل ایسا ہے جو جوے پر مبنی ہے تو جوا تو حرام ہے، ناجائز ہوگا۔ صرف پتنگ اڑا لینا یہ برا نہیں، لیکن اگر آپ نے پتنگ اڑائی اور اس کے اندر جوے کا پہلو آ گیا تو اب پتنگ اڑانا ناجائز ہو جائے گا۔ اس کھیل کے اندر جھوٹ نہ ہو، اگر اس کھیل کے اندر جھوٹ آ گیا تو وہ جائز کھیل بھی جائز نہیں رہے گا۔ اس کھیل اور تفریح کے اندر فحاشی، بے حیائی نہ ہو۔ کھیل تو جائز تھا لیکن اس کے اندر فحاشی آ گئی، بے حیائی آ گئی، تو اب وہ جائز کھیل بھی جائز نہیں رہے گا۔ تو کھیل اور تفریح کے اندر پہلی شرط دین اسلام نے کیا دی کہ ایک جائز کھیل ہے، اس جائز کھیل کے اندر اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کا پہلو آ جائے گا تو وہ نافرمانی کا پہلو جب تک اس کے اندر موجود ہے اس وقت تک وہ جائز کھیل بھی ناجائز ہوگا۔ اس کے اندر سے نافرمانی کے پہلو کو آپ نکال دیں گے تو وہ اپنی اصل پر واپس آ جائے گا، اس کا کھیلنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ فرمائی کہ جو کھیل تم کھیل رہے ہو اس کے اندر تمہارا کوئی جسمانی نقصان نہ ہو، کوئی ذہنی نقصان نہ ہو۔ جسمانی نقصان کیا ہے
کہ کھیل تو جائز ہے، لیکن اس کھیل کے طریقے کے اندر تم نے ایسا پہلو اختیار کر لیا جس سے انسانی جان خطرے کے اندر پڑ گئی، ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، ہلاکت کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ یا کھیل تو جائز تھا، وہ اس کھیل کے اندر ایسی خرابی آ گئی جس سے آپ کے عقیدے پہ زد پڑتی ہے۔ مثلا ایک کھیل ایسا ہے جو غیر مسلم کھیلتے ہیں اپنے عقیدے کی بنیاد پر، جیسے کرسمس کے موقع پر ہوتا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ اب اس دن کو انہوں نے تفریح بنا لیا، کھیل بنا لیا، اپنے عقیدے کے مطابق وہ خوشی منا رہے ہیں اللہ کے بیٹے کی پیدائش کی۔ اب آپ ایسا کھیل کھیل رہے ہیں جس سے آپ کا ذہنی اور فکری نقصان ہو رہا ہے اور آپ کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، تو ایسا بھی جائز، کھیل جائز نہیں ہوگا، ایسی تفریح جائز نہیں ہوگی۔ یہ دوسری شرط ہے کہ اس کھیل کے اندر جسمانی نقصان نہ ہو، اس کھیل کے اندر آپ کے عقیدے کا نقصان نہ ہو، آپ کے عقائد کے اوپر اس کھیل کی وجہ سے زد نہ آتی ہو۔ تیسری شرط فرمائی کہ وہ کھیل ایسا نہ ہو جس کے اندر مردوں اور عورتوں کا سطر کھل جائے۔ کیوں جی؟ آج موبائل کی سکرین پر جتنے بھی کبڈیاں، جتنے بھی کھیل کھیلے جا رہے ہیں، ان میں غالب کھیل اور غالب تفریح ایسی ہے جس کے اندر مردوں کا بھی سطر کھلا ہوا ہے، عورتوں کا بھی سطر۔ ہماری فٹ بال کی جو ٹیم ہے، اب جب آپ فٹ بال کا میچ کھیلتے ہیں یا دیکھتے ہیں، اس کے اندر مرد کا سطر کھلا ہوا ہے یا نہیں؟ ہمارے درمیان اور غیر مسلموں کے درمیان سطر کے معاملے میں ایک فرق ہے۔ غیر مسلموں کے ہاں کیا ہے کہ مرد کی آگے پیچھے کی شرمگاہ بس یہ چھپانے کی چیز ہے، عورتوں کے اندر چھاتیاں اور آگے پیچھے کی شرمگاہ چھپانے کی چیز ہے، باقی سارا جسم کھول کے پھرتے رہو، کوئی قانونی قدغن نہیں۔ لیکن دین اسلام کیا کہتا ہے؟ دین اسلام کہتا ہے کہ مرد کے لیے ناف 0 پوائنٹ ہے اور گھٹنے اس کا آخری حصہ ہے۔ یہ ناف سے لے کے گھٹنے تک جسم جو ہے مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا۔ مرد کی رانیں سطر کا حکم رکھتی ہیں، ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے تک مرد کو پورے بدن کو چھپانا کیا ہے؟ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے۔ اور اتنا بدن دوسرے انسانوں کے سامنے بغیر میڈیکلی ضرورت کے کھولنا صریح حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ سوائے میاں بیوی کے، یہ سطر میاں بیوی کے سامنے کھل سکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں کھل سکتا۔ اور عورت کا سطر کیا ہے؟ چہرے کی گول ٹکیا، ہاتھ اور قدم ٹخنوں تک، اس کے علاوہ عورت کا پورا جسم سطر ہے۔ چہرے کی گول ٹکیا یہ سطر میں شامل نہیں ہے، ہاتھ گھٹنوں تک یہ سطر میں شامل نہیں ہے، پاؤں عورت کے ٹخنوں تک یہ سطر میں شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پورا جسم عورت کا سطر ہے غیر محرم کے حق میں۔ عورت کا سطر 2 قسم کا ہے، ایک سطر ہے جو غیر محرم کے لیے سطر ہے، اور ایک سطر ہے جو اپنے محرم بیٹوں کے لیے، بھتیجوں کے لیے، بھانجوں کے لیے اس کے کھولنے کی اجازت ہے۔
تو جو محرم ہے، جن سے زندگی میں کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی، ان کے حق میں عورت کا ستر کیا ہے؟ عورت کو کتنا بدن کھولنے کی اجازت ہے؟ فرمایا ان کے سامنے گردن کی ہنسلی تک عورت اپنا سر اور اس کے بال کھول سکتی ہے، اپنے محرم کے سامنے کندھوں تک عورت اپنے بازو کھول سکتی ہے، گھٹنوں تک اپنی پنڈلیاں اپنے محرم کے سامنے کھل جائیں تو عورت گناہگار نہیں ہے۔ تو اپنے محرم جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی، جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے، بھانجیاں ہیں، بھتیجے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے سامنے عورت ہنسلی تک اپنا سر بالوں سمیت کھول سکتی ہے، گناہگار نہیں ہے۔ عورت اپنے بازو کندھے تک اپنے محرم کے سامنے کھول سکتی ہے، گناہگار نہیں ہے۔ عورت ہاتھ اپنے گھٹنے تک کھول سکتی ہے، گناہگار نہیں ہے، اپنے وہ کندھے تک کھول سکتی ہے ہاتھ، اسی طرح پاؤں ٹخنے تک کھول سکتی ہے، بلکہ گھٹنے تک کھول سکتی ہے اپنے محرم کے سامنے، غیر محرم کے سامنے اپنے ٹخنے تک کھول سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کھول سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو رواج اب چل پڑا کہ مردوں کے پینچے جو ہیں وہ تو گھٹوں پہ پڑے ہوئے ہیں اور عورتوں کے پینچے نصف پنڈلی تک اوپر اٹھے ہوئے ہیں، حرام ہے، دیکھنا بھی حرام ہے، دکھانا بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو کھیل کود کا ایک حکم کیا ہے کہ اس کے اندر مرد اور عورت کا ستر کھلا ہوا نہ ہو۔ اگر کسی کھیل میں مرد عورت کا ستر کھلا ہوا ہے تو پھر وہ کھیل جائز نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کھیل کے اندر مبتلا ہو کر، اس میں مشغول ہو کر کوئی دینی فریضہ یا کوئی دنیاوی ڈیوٹی جو ہے وہ نظر انداز نہ ہو۔ آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں، آپ پتنگ اڑا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر مشغولیت کی وجہ سے آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ اب پتنگ اڑانا تو جائز تھا، لیکن جب اس میں آپ نے نماز کو قضا کر دیا تو اب وہی کھیل آپ کے لیے اس وقت جائز نہیں ہوگا جب آپ کی نماز قضا ہونے کا وقت ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ملازمت پر ہیں اور آپ نے اپنے وقت کو 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے فروخت کیا ہوا ہے، اس کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں۔ اب یہ وقت تو آپ کا نہیں ہے، اس کی آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، اور اس وقت کے اندر آپ پتنگ اڑا رہے ہیں یا کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں، اپنا کام چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اندر اگر آپ کا کوئی دینی فریضہ ضائع ہو رہا ہے یا آپ کا کوئی دنیاوی ڈیوٹی اس کے اندر ضائع ہو رہی ہے تو جائز کھیل بھی اس وقت کیا ہو جائے گا؟ ناجائز ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ پھر 5ویں شرط کھیل کود اور تفریح کے اندر یہ ہے کہ یہ کھیل کود کے اندر مخلوط اجتماع نہ ہو۔ جن عورتوں سے پردہ فرض ہے وہ بے پردہ ہو کر یا عریاں لباس کے اندر اس کھیل کے اندر شامل نہیں ہوں گی۔ ہاں، آپ کی محرم عورتیں ہیں، ساتھ ہیں، آپ مل کے کھیلیں، کوئی حرج نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ کھیلیں بیوی کے ساتھ فٹ بال، یہ فٹ بال جو بیوی کے ساتھ کھیلو گے عبادت ہے۔ کرکٹ کھیلو بیوی کے ساتھ، عبادت ہے۔ بہنوں کے ساتھ کرکٹ کھیلو، عبادت ہے۔ مخلوط اجتماع نہ ہو۔ اگر مخلوط اجتماع ہوگا کھیل کود کے اندر تو جائز کھیل بھی کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا، گناہ ہوگا اس کھیل کا۔ تو یہ وہ بنیادی شرائط ہیں
جو دین اسلام نے کھیل کود اور تفریح کے متعلق ہمیں دی ہیں، جس کھیل کے اندر بھی ان شرائط کو ہم شامل کر لیں گے تو وہ جائز کھیل جائز ہو جائے گا، اور اگر ان سے یہ شرائط نکل جائیں گی تو جائز کھیل کیا ہو جائے گا؟ ناجائز ہو جائے گا۔ اب ایک سوال اور ہے کہ آخر ہمارا دین اسلام ایک متوازن دین ہے، تو اس نے ہمیں بھی تو کچھ کھیل دیے ہوں گے جن کھیلوں کو آپ کہہ سکیں کہ یہ اسلامی کھیل ہے، اور اس کھیل کے اندر لگنا عبادت ہو، اور وہ کھیل حضور نے بھی کھیلے ہوں اور صحابہ نے بھی کیے ہوں، تو ایسے کھیل ہونے چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان القوۃ الرمی، خبردار یاد رکھو کہ مسلمانوں تمہاری قوت نشانہ بازی میں ہے۔ تم اگر اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، اپنے نشانوں کو پکا کرو، اس کے لیے مشق کرو، تیر کے ذریعے مشق کرو، گولی کے ذریعے مشق کرو، ہیں جی، ہوائی جہاز کے ذریعے نشانہ بازی کی مشق کرو، جو بھی جدید اسلحہ ہو اس کے ذریعے سے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی اگر تم مشق کرو گے تو یہ مشق کرنا اور یہ کھیل کھیلنا تمہارے لیے عبادت لکھا جائے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نشانہ بازی کے اندر، تیر اندازی کے اندر 3 آدمیوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آپ بندوق سے نشانہ سیکھ رہے ہیں تو بندوق سے نشانہ بنانے کے اندر، توپ سے نشانہ بنانے کے اندر، یا جدید جو بھی اسلحہ قیامت تک ایجاد ہوگا اس سے نشانہ کرنے کے اندر فرمایا 3 آدمیوں کی مغفرت ہوگی، 3 آدمیوں کی بخشش ہوگی۔ فرمایا ایک وہ اسلحہ یا تیر بنانے والا، نمبر 2 وہ اسلحہ اور تیر استعمال کرنے والا، چلانے والا، اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ فرمایا وہ اسلحہ، وہ تیر جو چلانے والے کو پکڑاتا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ آج غیر مسلم قومیں، ان کے نوجوان اور اسرائیل کا ہر مرد، ہر عورت نشانہ بازی کی مشق کرتا ہے، اور مسلمان اگر نشانہ بازی کی مشق کرے تو پولیس اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور اس کو دہشت گرد بنا دیتی ہے۔ تو مسلمانوں کا ایک اسلامی کھیل جو ہمیں دین اسلام نے دیا وہ کیا ہے؟ تیر اندازی۔ اور یہ کتنا پسندیدہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے تو حبشہ کے لوگ مسجد نبوی کے باہر میدان میں نشانہ بازی کر رہے تھے، ہدف لگاتے تھے اور پھر تیر چلا کے اس ہدف تک تیر پہنچاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ کھیل اتنا پسند آیا کہ آپ خود بھی کھڑے ہو کر کے دیکھتے رہے اور حضرت عائشہ کو بلایا کہ آؤ میرے پیچھے کھڑے ہو کر کے اس نشانہ بازی کو دیکھو۔ تو حضور نے خود بھی دیکھا اور اپنی اہلیہ حضرت عائشہ کو بھی نشانہ بازی کا کھیل دکھایا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کے لیے یہ نشانہ بازی کتنی اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود بھی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسری چیز جو مسلمانوں کے لیے کھیل مقرر کیا، فرمایا وہ ہے گھوڑ دوڑ۔ ہم نے اسے انگریزوں کا کھیل سمجھ لیا ہے۔ یہ گھوڑا پالنا جہاد کی نیت سے اور گھوڑ دوڑ سیکھنا یہ اسلامی کھیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیل کے متعلق ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے برکت گھوڑے کی پیشانی میں رکھ دی ہے۔
اور فرمایا جو آدمی جہاد کی نیت سے گھوڑ دوڑ میں حصہ لیتا ہے یا گھوڑا پالتا ہے، اس کا چارہ کھلانا بھی عبادت ہے، اور اس گھوڑے کا پیشاب پخانا اور اس کو کھرکھرا کرنا بھی اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھا جاتا ہے۔ یہ دوسرا کھیل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے منتخب کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ نشانہ بازی کے اندر بھی کتنی جسمانی قوت صرف ہوتی ہے اور جسم مضبوط ہوتا ہے، اور کتنا ذہنی سکون آدمی کو ملتا ہے جب ہدف پر جا کر کے نشانہ لگتا ہے۔ اور دوسرا کھیل آپ دیکھیے کہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے دوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ پورا بدن ہل کے رہ جاتا ہے اور پورے بدن کی ایکسرسائز اور مشق ہو جاتی ہے۔ تبھی تو ہمارے نوجوانوں کی کمریں 16 سال کی عمر میں دکھنے لگ جاتی ہیں۔ 18-20 سال کا نوجوان 10 کلو گندم لے کے چکی پر پسوانے کے لیے نہیں جاتا، اس کے لیے بھی موٹر سائیکل استعمال کرتا ہے۔ اگر یہ گھوڑے پہ بیٹھتا اور گھوڑے کو دوڑاتا تو اس کی کمر، اس کی پسلیاں اتنی کمزور تو نہ ہوتی۔ یہ دوسرا کھیل ہے جو دین اسلام نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ پھر تیسرا کھیل جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان نوجوانوں کو دیا، مسلمانوں کے مردوں کو دیا، عورتوں کو دیا، وہ فرمایا ہے تیراکی ہے۔ اب انگریزوں نے تیراکی کو اپنا لیا، مسلمان اسے چھوڑ گئے۔ سیلاب آ جائیں تو تیراک آدمی کام آئے گا، نہریں عبور کرنی پڑے جہاد کے اندر، سفر کے اندر، تیراکی کام آئے گی۔ میں پڑھ کر کے حیران ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں تھے۔ کسی موقع پر کوئی دریا یا نہر یا کوئی پانی کی جھیل آئی تو حضرت عمر نے کہا کہ آؤ اس کے اندر غوطہ لگا کے مقابلہ کریں کس کا سانس لمبا ہے۔ تو حضرت عمر نے غوطے کا مقابلہ کیا ہے۔ اب گہرائی میں کون جائے گا؟ جس نے مشق کی ہوئی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے تیراکی کو کھیل شمار کیا، اس کی ترغیب دی، صحابہ نے اس کی مشق کی۔ پھر چوتھا کھیل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بچوں میں، نوجوانوں میں رائج کیا، وہ یہ تھا کہ آپ ایک نشان مقرر کر دیتے تھے اور مسلمان بچوں کا دوڑ کا مقابلہ کرواتے تھے کہ کون اس ہدف پر پہلے پہنچتا ہے۔ تو جتنے ایسے کھیل جس کے اندر انسان کی ٹانگیں مضبوط ہوں، انسان کا سانس پھولے اور سانس کی قوت برداشت بڑھ جائے، اس کھیل کو اسلامی کھیل شمار کیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود بھی کھیلا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر 2 موقع ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوڑ لگائی ہے۔ آج کوئی مفتی صاحب اپنی بیوی کو لے کر کے کسی اجنبی جگہ پر دوڑے تو اس کو سارے جو ہیں گناہ کبیرہ کا مرتکب کہنے لگ جائیں گے۔ دیکھو ممبر پر بیٹھ کے خطبہ بھی دیتے ہیں اور بیگم سے دوڑ لگا رہے ہیں، اور امام الانبیاء نے دوڑ لگائی ہے اپنی اہلیہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آدمی نے دعوت کی مدینے سے باہر، حضور نے فرمایا کہ بھائی میں اکیلا تو نہیں آتا، اپنی بیوی کو لے کے آؤں گا، حضرت عائشہ کو۔ تو پہلے تو اس نے کہا کہ نہیں جی، میں نے تو اتنے آدمی کا انتظام کیا، آپ تشریف لے آئیں۔ حضور نے فرمایا پھر ہم بھی نہیں آتے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ چلیں آپ اپنی اہلیہ کو ساتھ لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر کے گئے تو ایک تنہائی کی جگہ آ گئی، یوں کہہ لو جنگل آ گیا، صحرا آ گیا۔ حضور نے فرمایا آؤ عائشہ دوڑ لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی
تو اللہ کی قدرت جو ہے ایسا ہوا کہ اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کم عمر تھیں، نوجوان تھیں۔ حضور کی نکاح کے اندر تو اماں جان 55 سال کی عمر میں آئی ہیں، تقریباً 50 سال کی عمر کے بعد، ہجرت کے بعد ودائیگی ہوئی ہے۔ تو حضرت عائشہ حضور سے آگے نکل گئی، حضرت عائشہ جیت گئی دوڑ میں۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ کچھ عرصہ گزر گیا، اماں جان کا جسم جو ہے بھاری ہو گیا، تو پھر ایک دعوت میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا آؤ عائشہ دوڑ لگائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے دوڑ لگائی، تو اب حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی، حضور آگے نکل گئے۔ تو حضور نے فرمایا تل کا بتل کا، اے عائشہ وہ پہلی ہار کا بدلہ ہو گیا، پہلے تم جیت گئی تھی، اب میں جیت گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھیل دیا، اور اس کھیل کو خود بھی کھیلے، وہ کیا ہے؟ کشتی لڑنا۔ آپ حیران ہوں گے کہ امام الانبیاء جس کے پاس آسمانوں سے وحی آتی ہے وہ کشتی لڑ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مشہور پہلوان رکانہ سے کشتی کی باقاعدہ، اور کشتی کے اندر رکانہ پہلوان کو جس کی شہرت پورے عرب میں تھی، حضور نے اسے 3 دفعہ پچھاڑا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کشتی مسلمانوں کا کھیل ہے، تیراکی مسلمانوں کا کھیل ہے، گھوڑ دوڑ مسلمانوں کا کھیل ہے، تیر اندازی نشانہ بازی مسلمانوں کا کھیل ہے۔ ان کھیلوں کو ہم بھول گئے، اور جن کھیلوں کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے ان کھیلوں کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کچھ اس بسنت کے متعلق میں نے عرض کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور قوم کا اربوں کروڑوں روپیہ ہم کس چیز پر خرچ کر رہے ہیں۔ بھائی یہ فکر مندی کی بات ہے۔ مزید اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں زندگی رہی تو آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری حکومت کو صحیح فہم نصیب فرمائے۔